کبھی سوچا ہے ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مگر شاید مسئلہ کامیابی حاصل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ جاننے کا ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں کون؟ کامیابی آخر ہے کیا؟ ہم سب زندگی میں کسی نہ کسی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی عزت، کوئی محبت، کوئی سکون، اور اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی وہ ہے جسے لوگ دیکھ سکیں، مگر پھر قرآن ایک ایسا اعلان کرتا ہے جو ہماری ساری تعریفیں بدل دیتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ یہ آیت نہیں بتاتی کہ کامیاب کون بنے گا، یہ اعلان کرتی ہے کہ کامیاب ہو چکے ہیں، مگر کون؟ وہ نہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، بلکہ وہ جن کے دل میں ایمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پہچان بتانا شروع کرتے ہیں۔ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی کا آغاز دنیا سے نہیں ہے، اپنے رب سے تعلق سے ہوتا ہے، کیونکہ جس دل کو سجدے میں سکون مل جائے، دنیا کی بے شمار بے سکونیاں بھی اسے مکمل طور پر نہیں توڑ سکتی۔ پھر فرمایا، وہ لوگ جو فضول اور بے فائدہ چیزوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ وقت کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کا بڑا حصہ انہی چیزوں میں گزر جاتا ہے جو نہ دنیا سنوارتی ہیں اور نہ ہی آخرت۔ مومن ہر آرزو کا جواب نہیں دیتا، ہر بحث میں نہیں پڑتا، ہر بات کو دل پر نہیں لیتا۔ پھر فرمایا، والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون، وہ لوگ جو پاکیزگی اور خیر کے راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ مومن صرف اپنے لیے نہیں جیتا، وہ دوسروں کے لیے آسانی بنتا ہے، تکلیف نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پاک دامنی کا ذکر کرتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل کردار وہ نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے نظر آتا ہے، بلکہ وہ ہے جو تنہائی میں ظاہر ہوتا ہے، وہاں جہاں صرف بندہ اور اس کا رب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا، والذین ھم لأماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ ایمان صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اعتماد کا نام بھی ہے۔ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ میں امانت محفوظ ہو، جس کی زبان سے نکلا وعدہ محفوظ ہو، اور جس کے ساتھ جڑا دل محفوظ ہو۔ پھر آخر میں دوبارہ نماز کا ذکر آتا ہے، والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوں کہ جس نے نماز کو سنبھال لیا، اس نے اپنے ایمان کی جڑ کو سنبھال لیا۔ اور پھر ان تمام صفات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، فردوس کے وارث۔ ہم دنیا میں زمینوں کے وارث بنتے ہیں، گھروں کے وارث بنتے ہیں، مال کے وارث بنتے ہیں، مگر اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیتا ہے۔ تب سمجھ آتا ہے کہ کامیابی صرف وہ نہیں ہے جو دنیا میں مل جائے، کامیابی وہ ہے جو قبر کے بعد بھی باقی رہے، وہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اسی لیے سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت ایک اعلان ہے اور آخری آیت ایک انعام۔ اعلان کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، اور انعام کیا ہے؟ یرثون الفردوس۔ بس اگر ہم جاننا چاہیں کہ کامیابی کیسی ہوتی ہے تو قرآن کا جواب بہت سادہ ہے، خشوع والی نماز، فضولیات سے دوری، پاکیزہ کردار، وعدوں کی پاسداری اور اپنے رب سے مضبوط تعلق، یہی کامیابی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو فردوس تک جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان والوں کی صف میں شمار فرمائے اور ہم سب کے لیے ان تمام صفات پر چلنا آسان فرمائے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے، یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے، اور چینل کو سبسکرائب اور فالو کر لیں تاکہ آئندہ ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن ملے اور میری یہ چھوٹی سی سیریز آپ سب کے کام آئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میرے الفاظ آپ کے دل تک اترے ہیں تو اس چینل کو فالو کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔